السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا، اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورۃ القیامہ، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے، کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کا واسطہ اس دن کس صورتحال سے ہوگا اور کیا کچھ کائنات پر بیت جائے گی، اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان پکار اٹھے گا این المفر، کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جائے گا، اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں دی، اور جس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا۔ آج اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے، اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لیے ناکامی ہے۔ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، یہ زمین کی خوبصورتی ہے وہ،
پورا نہیں کرتے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں, باغ و بہار نظر آتی ہے, زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں, سمندر ہیں, جھیلیں ہیں, انسان ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بڑے بڑے مانیومنٹس ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی, پہچانا جاتا ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کبھی آپ نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. سورۃ القصص میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے, اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے, واپسی بھی اسی کی طرف ہے. جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گھل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خشک ہو جائے اور چورا بن کر رہ جائے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرے. تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی, جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی, حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. ایک ہوا چلتی ہے اور کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے. تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو گیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی اس طرح ہر موسم خزاں میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ اگا ہی نہ تھا. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. کیوں نہیں جو شخص اپنا موسموں سے پورا کرے ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے, تو یقیناً عبرت حاصل کرنی چاہیے کرنے والوں کہ سے ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے, بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے, جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے, اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. یعنی کچھ دنیا میں کھبے ہوئے ہیں, دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں, اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو, دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے, اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا. اور نمبر 4 فضیل بن ایاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی گولڈ تو اس لیے جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا یہ معمولی چیز اور نہیں ہے, آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی کہ اگر جس کو باقی رہنا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے لوگوں کو باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کر لیں. تو بعض اوقات وہ لیکن اب تو معاملہ بالکل ہی برعکس ہے. بعض اوقات دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے, مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے, اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے تو کہیں زیادہ قیمتی ہے. سیکھ لیں. تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو کرے کہ وہ ایک. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا. جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے, اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا. یعنی یہ ساتھ لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی, زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی, یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا اور سب آسمان
انسان بھی، یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی، جیسے بچوں اور سے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے. تبدیلی ویسے بھی انسان کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک سیاہ بادل آ جائے، زمین پہ اندھیرا آ جائے، تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. یا اسی طرح انسان کا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے، تو انسان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی آبادی اور رونق اور ترقی یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی، آسمان کچھ اور ہو جائے گا، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں واقع ہوں گی. وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا، یعنی یہ آسان نہیں، یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے، نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی جن کو ہے، کسی انسان کو نہیں. صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے. وہ پھر ہاں تم اس بارے میں پوچھنے کی بجائے کہ کب آئے گا یہ دیکھو کہ اس دن پھر ہوگا کیا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا نہیں دیتے. یعنی وہ تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہوگی. پھر یہ کہ اچانک ہوگی، اچانک جس کے لیے انسان پریپیئرڈ نہیں ہوگا. چاہے والنٹیئر آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. دو قوموں کے درمیان اس دن کو یوم عظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ دن دہشت ناک ہوگا، تلخ دن ہوگا، یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. یعنی وہ دن آسان دن نہیں، ایک مشکل دن ہے، سنگین حادثات کا دن ہوگا. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. جب تیز آندھی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں یا برتن جا گرتے ہیں یا بعض اوقات عمارتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے. تو وہ جو شور ہوتا ہے، وہ آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ کھٹکھٹانے والی. تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے، یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آندھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہر چیز ہی جب ٹکرا جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی. پھر یہ مصیبت ہر طرف چھا جائے گی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آندھی ٹورنیڈو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتا ہے، ساری زمین پر نہیں ہوتا. لیکن سوچئے کہ یہ زمین کے مشرق و مغرب سے لے کے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. پھر جب وہ ہر چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی نیک لوگ، جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی جدھر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا. اس کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے، بانجھ کر دینے والا دن، یعنی جس میں کوئی خیر نہیں، یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں. بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے.
یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، یعنی ان کے ہوش مارے جائیں گے جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت کیا جائے گا. پھر سورۃ الانسان میں آتا ہے کہ یہ تیوریاں چڑھانے والا دن اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، تیوری چڑھانے والا دن ہو، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے کے ساتھ اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، زبانی کلامی کوئی خوشخبری ہوگی. اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، دل کانپیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، یعنی زلزلے پر زلزلہ آئے گا. دنیا میں تب یہ ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے، کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد اور کچھ منٹ کے بعد رک جاتے ہیں، لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں. کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ پکار کانوں کو بہرا کر دے گی، اتنا شور ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آئیں گے. وہ کیوں کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے، آج کے دن کی تیاری کرتے. اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے گا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. لوگوں اپنے رب کی دعوت قبول کر لو، اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. دنیا میں تو کوئی مصیبت آتی ہے، آندھی آتی، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی آفت، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں، زمین میں لوگ دھنس جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ٹلے گی نہیں آفت جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی. جو تمہیں دیا جائے گا وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا. کسی کا مکر و فریب اس دن کسی کام نہیں آئے گا. دنیا میں تو انسان اپنے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ چالیں چل لیتا ہے، کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے. کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، نہ بیٹا باپ کو نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا. یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے. تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے.
اس کا گویا دین ہی نہیں، ہم سب کو اس وہ بات ناقابل کا اعتبار احساس بندہ ہونا ہے۔ چاہیے کہ اور وہ دن مشہور ایسا حدیث دن ہے جس میں عہد کہ شکنی جس کو دن منافقت کی انسان کو علامت بس اس کے بتایا اپنے گیا ہے، ہی آپ عمل سب کام جانتے آئیں ہیں۔ گے اور وہی عبداللہ فائدہ ابن ہوگا عمر جو رضی اس اللہ جو اپنے عنہما لیے سے مروی کمایا، ہے باقی کہ اس نبی کی صلی اولاد اللہ علیہ ہو یا اس وسلم کے نے مال فرمایا ہو، اگر ان کو جس نیکی کے شخص میں راستے میں 4 لگایا باتیں تو وہ ہوں گی صدقہ وہ جاریہ پکا بن کے منافق فائدہ ہے، دیں گے، اور ورنہ منافق کا ویسے انجام سب اگر کو کوئی معلوم کسی ہے، مشکل میں وہ پھنس گیا، جس میں کسی 4 مصیبت میں میں سے آ کوئی گیا، ایک خصلت کوئی بھی ہوگی، ساتھ دینے والا اس نہ میں ہوگا۔ نفاق کی ایک السلام خصلت علیکم۔ ہوگی، میں جب کہتی تک آج اس کل کو جو چھوڑ نہ حالت دے، ہے اس کو سمجھنا یعنی اس کے بہت اندر بھی آسان ہے منافقت ہے، کہ جب ساری تک وہ دنیا اس میں ایک بات ساتھ اللہ کو تعالیٰ نے چھوڑے جو نہیں۔ بھیج دی وبا، اور نمبر جب 1 کوئی جب بیمار ہو جائے امانت دی ہاسپٹل جائے جاتے ہیں تو تو خیانت کوئی کرے، ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، نمبر وہ 2 اکیلے جب ہوتے ہیں، بات تو کرے اس تو بات جھوٹ کو بولے، اچھی طرح اور سے یہ سمجھ آ ایک سکتی نمبر ہے۔ 3 جب یہ وعدہ وبا کرے کوئی تو ایسی وعدہ دل خلافی دہلا کرے، دینے والی اس طرح نہیں اور ہے کہ نمبر کوئی 4 سامنے جب سے جھگڑا مصیبت کرے آ تو رہی ہو، گالی گلوچ کرے، لیکن ایک غیر یعنی محسوس ابیوز سے اور اتر آئے۔ خاموش تو مصیبت ہے، اس یہ لیے چھپی ہوئی، یہ بہت ہی پتہ بھی نہیں خطرناک چلتا، بات ہے، یہ اور معمولی اس چیز کا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ اور انسان بالکل اب تنہا دیکھیے رہ کہ جاتا اگر ہے ہم کہ کوئی بھی ساتھ یہ نہیں چاہتے دیتا۔ ہیں کہ ہم اور یہ ہمارے دعویٰ کریں، سامنے لوگ جو یعنی مر کے دعویٰ کا جاتے ہیں کام قبروں کریں، میں اکیلے، لوگوں کوئی بھی کو ساتھ نہیں ہوتا، اسلام کی اندھیری دعوت دیں، راتیں اور تو بعض منو اوقات مٹی وہ کے نیچے زبان دبے ہوئے قال ہوتے ہیں۔ سے ہوتی ہے، بعض ہمارے لیے اوقات پتہ نہیں زبان کتنے حال دن سے زمین ہوتی کے ہے۔ اوپر ہے، تو زبان قال سے جو کیا لوگ ہوتی ہے کہ اوپر آپ رہ منہ کے سے کچھ بول کر کے لیتے کسی ہیں کو وہ کہیں اندر کہ جا کے بھی آپ پھر خوشحال یہ ہوتے کام ہیں، کریں، لیکن لا جو الہ اوپر الا رہ کے اللہ اللہ پڑھ کو لیں، بھولے رہے اور یا اس یہ دن دین کو کی بھولے طرف آ رہے اور جائیں، اس کی یا یہ تیاری نہ کریں۔ سیکھ لیں۔ تیاری کرنے کا اور مطلب ایک تو یہ ہے کہ زبان نیک عمل کریں، اور عمل، ایک یہ ہے کہ نیک زبان عمل حال جس اللہ کو کی کہتے ہیں رضا کے لیے کہ کریں، انسان یعنی اپنے اس دن عمل کی سے تیاری ثابت کے کرے لیے کہ وہ کریں۔ ایک دیندار شخص ہے، استاذہ جو بھی آپ نے اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ آخرت جو اپنے چیکری کی وعدے طرح سے نبھاتا بھی ہو ہے، تو اس کو بھی جو لے لیں، اپنے وعدے لیکن پورے دنیا کرتا میں ہے، تو ہم بالکل اور الٹ دیکھتے ہیں وعدہ جو استاذہ جی، پورا نہ جو کرے جلدی اس کا ملنے کوئی والی چیز ہے اعتبار اسی نہیں کے لیے ہوتا، جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ لوگوں جی کے درمیان جو بالکل کہ شارٹ ریلیشن شپ ہے ٹرم میں جو چیز وہ جس کا فائدہ بگڑ زیادہ جاتے جلدی ہیں نظر آ رہا ہو اس کو وعدے ہم پورے جلدی سے نہ گراب کرنے کی کرتے ہیں۔ وجہ سے۔ عبد استاذہ الرحمن مجھے یہ بن ہو رہا ہے ابزہ کہ کہتے ہیں نیک عمل تو کہ کر رہے ہیں، داؤد نے لیکن روایت کیا سب سے کہ بڑی جب تم اپنے فکر کی ساتھی سے بات یہ کہ اسے وعدہ کرو ضائع نہ کر دیں۔ تو جو ضائع وعدہ کرنا کرو پورا ایسا کرو، ہے جیسے کہ اگر ایسا جمع بھی نہیں کر رہے کرو ہیں گے پھر تو یہاں سے تمہارے ضائع اور اس ہوتا کے چلا جا درمیان رہا ہے، اور وچ عداوت از ڈال دی ہڈن، جائے گی، نظر نہیں یعنی آ اگر رہا۔ تم کسی سے ریاکاری وعدہ سے کرتے ہو اور احسان اس کو جتا پورا نہیں کے کرتے اذیت تو دے آپس کے میں دشمنی پیدا ہو اس جائے پہ گی، نفرت فخر پیدا کر ہو کے، جائے گی۔ غیبت تو کر چھوٹے کے، چھوٹے ہاں وعدوں سے غیبت لے کر کر، کے، جیسے بچوں دوسروں سے کا ہی حق آپ مار دیکھیں کے، معاملہ کسی کریں پہ ظلم کہ کر بعض کے، اوقات ون ہم بچوں سائڈ سے کہتے ہیں حسنات اینڈ تم دوسری اتنے مارکس سائڈ لے پہ آؤ تو تمہیں یہ لے سارا کر دیں کچھ گے، اسی لیے ضائع۔ انسان یا کسی تم وقت یہ بھی کام امن اور کر لو چین تو سے نہیں تمہیں رہ سکتا کہ میں فلاں نے جگہ بہت لے کچھ کر جائیں گے، لیا، یہ نہیں لیکن پتا پھر کہ اس کے جمع بعد کتنا جب وہ کیا اور اڑا بچہ کتنا اپنی دیا۔ کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو پہلے ماں تو یہ باپ بات ہے بہانے کہ بنانا ہماری شروع کر پلاننگ ہے دیتے ہیں، اتنی تو اس لمبی سے ہے بچے کے دنیا دل کی میں ماں دنیا کی باپ کے خلاف پلاننگز کہ نفرت وہ آتی ہے۔ کہیں اس ختم لیے ہونے کو بہت نہیں آ ضروری رہی، ہے کہ اور انسان اپنی بچے خواہشات سے کی وعدہ تکمیل کرے جو یا ہے بڑے سے وہ کرے، اتنی زیادہ اپنے سے ہے کرے یا کہ پرائے سے اگر کرے، کسی کو کہہ دیتے کیونکہ ہیں یا بعض خود لوگ اپنے کہتے ہیں آپ تو کو گھر بھی کی بات ہے سمجھاتے نا، ہیں کہ اس خیر پہ ہے صبر پھر کر کیا جاؤ، ہوا۔ کوئی بات نہیں، اگر بعض کسی نے تمہیں اوقات کچھ کوئی کہہ دیا جینوئن یا کوئی ریزن بات ہوتی ہو ہے، گئی کوئی ہے، یہ کمٹمنٹ پوری دنیا نہ کے کرنے لیے کی، خالی۔ اور لیکن دوسرا بہت یہ کہ دفعہ دنیا کا ایسا سامان بھی جو ہوتا ہے ہے اس میں کہ ہم کسی حد پہ نہیں بے رکتے وجہ کہ ہی یہ اتنا صرف ہمارے لیے سستی کے کافی ہے مارے، کہ اس پہ قناعت غفلت کر کی جائیں، وجہ سے مزید بنانے پہ دوسرے کو دوڑ پڑتے ہیں، پھر غیر اس کو اہم مزید سمجھتے ہوئے کہ بڑھانے اس پہ، نے میرا مزید کیا بگاڑ بڑھانے پہ، لینا ہے، تو تو آخرت کے لیے بھی انسان کچھ بچتا اپنی ہی نہیں، نہ کمٹمنٹ وقت نہیں بچتا نہ نبھاتا۔ مال بچتا لیکن ہے۔ یاد رکھیے کمٹمنٹ قیامت آپ کے دن کسی سے بھی مزید کیا کریں، تبدیلیاں بڑے سے ہوں گی، کریں چھوٹے سے کیونکہ کریں، پیچھے ہم نے وہ پڑھا سب کہ اسی ساری کے اندر آ کائنات اس سے جاتا ہے، متاثر تو اس ہوگی، کو پورا کرنا نظام ضروری ہے۔ فلکی میں تغیرات وعدہ واقع یہ ہوں گے۔ ہے کہ آپ کسی کے آسمان ساتھ کی کمٹمنٹ حالت کے کرتے کہ بارے میں میں آتا ہے آپ کہ کو اتنے آسمان دن میں یہ لرزے چیز گا، تیار کر یوم کے دے دوں تمور گا، السماء میں مورا، فلاں وقت آپ سے ملنے آسمان کے کا لیے رنگ آؤں گا، بدل جائے گا، میں فلاں فَإِذَا چیز آپ کے لیے انشقت کر دوں گا، السماء آپ فکر نہ کریں۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً مثلاً آپ کو كَالدِّهَانِ، کوئی کہتا ہے کہ جب مجھے یہ چیز آسمان خرید کے پھٹے لا گا دو، تو آپ تو کہتے ہیں سرخ
بالکل چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. سورۃ انفطار میں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. الفرقان میں آتا ہے ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا. آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. سورۃ النبا میں آتا ہے وفتحت السماء وکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل، آسمان میں دھواں ہوگا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا، آسمان سے آگ برسے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا، کیونکہ سورج بھی بہت قریب آ جائے گا اور شدید ہولناک منظر ہوگا. سوچئے قیامت کے دن قبر سے اٹھ رہے ہیں، جیسے بیڈ سے سو کے اٹھتے ہیں تو ایک دم نظر کھڑکی پہ جاتی ہے کہ روشنی ہے کہ اندھیرا ہے، کیا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم امن میں ہوتے ہیں، سکون میں اٹھ کے پھر باقی کام کاج شروع کر دیتے ہیں. تو سوچئے کہ اگر کسی دن انسان اٹھے اور قبر کی زندگی نیند کی ایک زندگی ہے جس کے لیے وہ اچھی ہو، عذاب نہ ہو، تو جب وہ سو کے وہاں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے دیکھے گا تو گویا آسمان آگ برسا رہا ہے، اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور گرمی بھی ہوگی. پھر سورج، چاند اور ستاروں کی حالت.
سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، پھر چاند گہنا جائے گا، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے، فاذا النجوم طمست واذا الکواکب انتثرت، ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک تلاطم برپا ہو جائے گا۔ پھر زمین میں تبدیلیاں آ جائیں گی، زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکالے گی باہر، چاہے انسان ہے مرے ہوئے، چاہے سونا چاندی، کچھ بھی جو دفن ہوگا سب نکال باہر کرے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اللہ کے ڈر سے زمین کانپنا شروع کر دے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ پھر زمین ہچکولے لے گی، اذا رجت الارض رجا، یعنی جرکس آئیں گے، اس میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہموار کر کے زمین پھیلا دی جائے گی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل پلین صاف روٹی کی طرح۔ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، بوجھ اپنے نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ پھر پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی؟ زمین اور پہاڑ ٹکرا جائیں گے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی چوٹ میں ایک بار ٹکرا کے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑ سراب بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اور سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اور پھر وہ بھی اڑ کے سارے صاف ہو کے زمین برابر ہو جائے گی، غبار بن جائیں گے۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ سمندروں کی حالت کیا ہوگی؟ سمندر بھڑک اٹھیں گے، پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور صورت تکویر میں سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی، کسی کے ساتھ اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ کوئی شرط باندھے، یعنی آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انسان دنیا میں زندہ ہوں گے یہ وہ کاروباری پہلا سور زندگی میں بھی پھونکنے ہو پر سکتا ہے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب زمین کے اوپر والے بھی اور زمین کے اندر والے بھی یا وہ سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی بات کرے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ کہ ہاں میں ذَلِکَ یوم الوعید، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور پہلا سور پھونکنے پر سب کچھ ختم ہوگا۔ اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا، اس وقت زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور جو بھی سنے گا وہ ایک طرف گردن کو جھکا دے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کام اور نہیں کرتا، سور کے یا لیے پھر جو کمٹمنٹ لفظ آتا ہے کرنے وہ والا ہے ناقور بھی آتا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِی وعدہ خلافی النَّاقُورِ، جب کرتا ہے سور میں تو پھونک یہ مار اس دی میں آ جائے جاتا گی۔ ہے۔ یہ مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایک چمڑے کی پھونکنے کی طرح ہے۔ جس میں ہم عبداللہ دوسروں بن کے عمر ساتھ کہتے وعدہ ہیں کر ایک دیہاتی لیتے نے ہیں اور پوچھا پھر اس اللہ کے وعدے کو رسول پورا نہیں سور کرتے۔ کیا ہے؟ تو آپ بنیادی نے طور پر فرمایا یہ یہاں ایک سینگ ہے شکنی کرنے جس میں والے قیامت کی کے دن رسوائی پھونک کی ماری بات جائے کی گی، جیسے گئی ہے ہارن ہوتا ہے کہ وہاں اس جھنڈا طرح لہرا کے کہا اس میں جائے پھونک گا ماری جائے حاضی گی۔ غدرۃ اور فلاں پھونک بن کے لیے فلاں، نفخ کا لفظ یہ آتا ہے، فلاں بن فلاں نفخ یعنی فی فلاں الصور، جو فلاں کا اور بیٹا نفخ کا ہے، مطلب ہوتا ہے یعنی کسی پوری چیز طرح میں اس کی پھونک آئیڈینٹی مارنا، کھول کے بتائی اور جائے گی نفخ کہ الروح یہ بھی کہتے اس ہیں، کی یعنی غداری جسم ہے میں یا روح اس کا کی پھونکا عہد جانا، شکنی ہے۔ جیسے جب بچہ جس ماں کے طرح پیٹ میں دنیا میں ہوتا ہے کسی تو لشکر فرشتہ کے آ کے امیر روح کے پھونکتا پاس ہے۔ ایک جھنڈا ہوتا ہے منفاخ دھونکنی کو اور کہتے اسے ہیں، پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی دیکھیں جمع تو منافیخ کبھی ہوتی آپ ہے۔ نے مختلف پریڈز وغیرہ نفخ جو دیکھی ہے ہوں گی یہ یا مطلب ہوا اسکول کو کے دھکیلنا کمپٹیشن پھونک دیکھے مار ہوں گے کے، کہ ہر تو گروپ یہ کا اپنا مخصوص ایک وقت میں جھنڈا مخصوص ہوتا ہے، فرشتے فلیگ کی ہوتا طرف ہے سے جس ایک سے وہ مخصوص پہچانا پھونک جاتا ہے، ہے۔ یعنی ایک فلیگ کے خاص کلر سے فرشتہ اس کام پر ممالک متعین کی ہے بھی جس کو پہچان صاحب بعض السور اوقات کہا جاتا ہے، جیسے کرنسی بعض نے اس وغیرہ کا نام کی ہے تو اس اسرافیل بھی کنٹری کا بتایا، نام نہیں لکھتے بلکہ لیکن کیا کرتے حدیث کی روح سے جھنڈے کا اسرافیل سائن نام دے نہیں دیتے پتہ ہیں چلتا، جس سے وہ ملک لیکن جو ہے صاحب وہ السور یعنی پہچانا جس کو جاتا سور ہے تما یا وہ دیا لیگ گیا ہے، پہچانی اور ایک جاتی ہے یا مخصوص طرح گروپ سے وہ پہچانا بلو کرے گا جاتا ہے۔ اس میں، اور پھر تو ہر اس چیز سے جو یہ ہے وہ پتہ چلتا ہے ٹوٹ کہ پھوٹ جائے گی، قیامت ختم کے ہو دن جائے بھی گی۔
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، یعنی کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگایا ہوا ہے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں سور پھونکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی جب انسان قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کے بارے میں سنے تو پھر کیا پڑھے؟ کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر یہ کہ اسرائیل میں سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے بہت ذمہ دار فرشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں. یعنی وہ اتنا متوجہ ہے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں مجھے حکم ملے اور میرا دھیان کہیں اور اپنا عہد پورا کرے، پوری طرح فلی فوکسڈ ہے کہ اس کو جب حکم ملے اور وہ سور میں یقیناً اللہ تقوی اور یہ اچانک والوں سے محبت کرتا ہے. اس کا کوئی مقرر وقت انسانوں کو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑے خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے، ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس حال میں قائم ہوگی قیامت کے ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور پی بھی نہیں سکے گا. اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہیں پی پائے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا. اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی، اچانک بھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی. اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے ابی بن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا یعنی 1/3 نکل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا، موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ پھونکا جائے گا. یہ بہت ہی خطرناک سور پھونکنے والا فرشتہ جو اپنے پیدائش کے دن سے سور منہ میں لے کے بیٹھا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، بگننگ ہوگی. اس حدیث میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور کہتے لوگوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعجب کے وقت سور پھونکا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تو دن رات میں بھی آپ اس کی یاد دہانی کرواتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لیکن ہماری زندگی میں اس کی یاد دہانی آ جائے یا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور ایک خود یاد کریں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا. زبان حال جس کو قرآن مجید میں 2 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ثابت کرے کہ وہ پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ، اور پہلا نفخہ زندوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. پہلے نفخے کی کیفیت کیا ہوگی؟ دہشت اور خوف کے لیے جو پھونک ماری جائے گی اور یہ قیامت کے دن کے آ جانے کی ابتدا ہوگی اور اس وقت سخت ہولناک قسم کا منظر نہ کرنے کی وجہ سے پہلے سور کے پھونکتے ہی زمین اور آسمان میں تباہی مچ جائے گی. ہر چیز متاثر ہو جائے گی. جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو، ستارے چاند جو وعدہ کرو پورا کرو، پتھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس سے یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے پہاڑوں کو چلا دیں گے، جو بادلوں کی طرح گزر رہے ہوں گے، پھر چھوٹے چھوٹے زمین پہ زلزلے آ جائیں گے، جیسے کوئی کشتی سمندر میں ڈالی جائے اور وہ ڈول رہی ہو، یعنی کہ جرس لگ رہے ہو تو تمہیں یہ لے کر ادھر ادھر ہو رہی ہو کہ کسی یہ کام کر لو تو تمہیں انسان ہو، شیطان ہو، فرشتے ہوں، سب پر وہ دن بھاری اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے. جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی، ایک پھونک، سوچیے صرف سستی کی پھونک ہوگی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیں گے. ایک دن یہ واقعہ پیش آ جائے، انسان اپنی کیفیت کیا یہ اللہ
ہی بہتر جانتا ہے. یاد رکھیے کمٹمنٹ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. وہ سب فرشتے اس کے کناروں پر ہوں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے. آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا, میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا, میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں. مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو, تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وائف وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا جو انہیں پکڑ لے یہ چیز لے جب کر کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی یہ زندوں کا حال ہے. پھر وہ کسی وصیت کی طاقت نہیں رکھیں گے, نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے, اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا, اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. تاکہ اور سورۃ 7 میں آتا ہے کہ جو سور ہوگا یہ بغیر وقفے کے پھونکا جائے گا, ایک ہی بلو ہوگی چاہے لمبی جتنی بھی ہو. مالہا من فواق کا لفظ آتا ہے, اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. لوگ آپس میں اپنے حسب نسب بھول جائیں گے, کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. فلا انصاب بینہم, کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ سنتے ہی ہلاک ہو جائیں گے. معاہدہ ہوتا ہے اور ساری بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. پارلیمنٹ الیکٹ جب پہلا نفقہ ہو جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی, تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. فرشتے بھی اور انسان بھی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ دنیا کے جبار کہاں ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا, پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا, میں بادشاہ ہوں, کہاں ہے جبار, کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا, میں بادشاہ ہوں, کہاں ہے جبار, کہاں ہے تکبر کرنے والے. اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے, للہ الواحد القہار. اب یہ 2 سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 40 کا لفظ آتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم. پوچھا گیا 40 مہینے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھا گیا 40 سال؟ کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا, اور پھر ابو ہریرہ نے بھی آگے کسی کو نہیں بتایا. استغفر اللہ. یہ اللہ کی شان ہے نا, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا. اسی لیے وہ الحی ہے, القیوم, کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. تو دوسرا سور جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے, وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے, اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کر لیں گے, پوری طرح جمع کرنا. کوئی ایک انسان بھی کہیں نہیں چھپ سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سب اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. سورۃ صافات میں آتا ہے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. اور سورۃ النازعات میں دوسری طرح آتا ہے. سو وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی, یہ تو جزا کا دن ہے. لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے, زمین کی تہوں کے اندر لوگ مر کے دفن ہیں, اور لیئرز پہ لیئرز ہیں لوگوں کی اور برباد شدہ بستیوں کی جو زمین کے اندر دس گئی, اور پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی, پھر اس پہ عذاب آیا, پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی. تو معلوم نہیں زمین نے اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں, اور جب ایک ہی چیز آئے گی سب بھی اٹھ جائیں گے گروہ در گروہ. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے. دوسری بار سور پھونکنے سے پہلے بارش بھی ہوگی. اس کے لیے قیامت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, پہلی بار سور پھونکنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, پھر اللہ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک فوار کی طرح ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی. شک کرنے والے نعمان بن سالم ہے کہ یہ فوار ہے یا سایہ ہے. اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گی
پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دم اٹھ جائیں گے کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ بیچ کا 40 کا عرصہ ہے کوئی شرط اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، جس میں سے ایک بارش آئے گی، وہ بارش لوگوں کے جسموں تک پہنچ جائے گی اور لوگ جیسے اگائیں گے، یہ کاروباری زندگی جیسے میں پودے ہو اگتے سکتا ہیں۔ ہے۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ کسی کے یہ ساتھ مثال بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا اٹھنا چاہے کوئی زمین لیگل سے کانٹریکٹ سائن کھیت کے کرے اگنے کی طرح ہے، یا ویسے انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ کرے اٹھایا جائے کہ گا۔ ہاں میں حدیث میں آتا ہے انسان کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، آپ کے ساتھ اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، وہ بیج کی طرح ہے جس سے دوبارہ پورا جسم بن جائے گا۔ اب اس میں سے سب سے پہلے ہوش میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شق ہوگی، یعنی آپ کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی کھلے گی اور لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا وہ نقشہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ باتیں ہم نے قرآن کی تعلیم کے دوران بھی پڑھی، احادیث میں پڑھی، عقیدے میں پڑھی، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کسی لشکر ان کے سب کو امیر ایک کے جگہ پاس اکٹھا کر کے اس وقت بیان کرنے کا اور مقصد اس کیا سے ہے کہ پہچانا ہم جاتا ہے۔ اگر اپنا آپ سفر تو دیکھیں کہ ہم کبھی کہاں آپ نے ہوں گے، مختلف یہ سب پریڈز کچھ کیا وغیرہ دیکھی دیکھنے ہوگی کے لیے یا ہم تیار اسکول کے ہیں۔ اس کمپٹیشن دن کی ہم نے دیکھے تیاری ہوگے کہ کر ہر رکھی گروپ کا ہے یا اپنا نہیں، ایک اس دن جھنڈا کا ہوتا ہے، غم ہے فلیگ یا ہوتا ہے نہیں، جس سے اس وہ دن کی پہچانا فکر ہے جاتا یا ہے۔ نہیں، فلیگ جب کے بالکل کلر سے تنہا ہوں گے اور اکیلے ممالک کی چھوڑ بھی دیے پہچان جائیں گے بعض اوقات اور ہر ایک جیسے اپنے کرنسی اپنے وغیرہ فکر پڑی کی ہے ہوئی تو اس ہوگی۔ کنٹری کا تو نام اللہ نہیں سبحانہ لکھتے وتعالی بلکہ کیا ہمیں اس کرتے کی ہیں تیاری کرنے جھنڈے کی کا توفیق سائن دے عطا دیتے فرمائے۔ ہیں، اصل جس سے وہ مقصد یہ ملک ہے جو ہے ریمائنڈر وہ کا، پہچانا یاد جاتا دہانی کا۔ ہے یا وہ لیگ پہچانی سازا جاتی جیسے ہے بھی یا آپ نے گروپ فرمایا نا پہچانا کہ جاتا بچوں ہے۔ کو بتانا چاہیے، تو تو سازا مجھے یاد ہے اس سے یہ جب پتہ ہم چھوٹے چلتا سے ہے ہمیں کہ بہت زیادہ قیامت کے ایک دن ایک بھی بات پہ جیسے جھنڈا بچے اگر لہرایا کسی جائے چیز کے گا، لیے بھی لڑ رہے ہیں تو وہاں پر ضرور وہ یہ کہا جھنڈا جاتا تھا عزت کی علامت کہ نہیں سب کچھ ہوگا اب ہی رہ بلکہ جانا اس کے ہے، دھوکے اور کی ایک لفظ پہچان بہت کے طور زیادہ پر بزرگ ہوگا خواتین اور بولتی اس تھی کا اور اس کے رہے باپ گا کا اللہ نام کا نام، باقاعدہ لیا کہ اللہ جائے کا گا۔ نام رہے گا۔ تو تو اس سے اب یہ جو بات ہے پتہ میں چلتی دیکھتی ہے ہوں کہ کہ ہم کسی لوگوں کے کے ساتھ جملے کہاں عہد کر بولتی کے توڑنا جو تربیت ہے، میں آخرت کی یاد کر بہت کے بڑا پھر کردار ادا کرتی بغیر ہے۔ بتائے بغیر ہم کسی ان کو عذر کے ان پیش کی کیے دنیا سے اس کو ڈراتے رہتے ہیں، نہ تم پڑھو گے نبھانا نہیں تو یہ تمہاری حرام نوکری ہے۔ نہیں ہوگی، تو قرآن تمہاری مجید میں شادی آتا نہیں ہے ہوگی، سورۃ تو البقرہ تمہارا کیا بنے گا۔ 177 اور میں ہمارا حقیقی غم وَالْمُوفُونَ بھی بِعَهْدِهِمْ بچوں کی إِذَا دنیا ہی ہے، عَاهَدُوا، ان کی آخرت اور کیا جو ہوگی اپنا وہ ہمارا عہد غم پورا نہیں کرنے ہے، والے جبکہ ہیں ہمیں جب یہ عہد غم کریں۔ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر یعنی نماز نہیں اہل پڑھتے ایمان یا کون ہے؟ حجاب نہیں کرتے جو یا اپنے دین کے شرائع وعدے پر عمل پورے نہیں کرتے کرتے ہیں، تو اپنی ان کی آخرت کا کمٹمنٹ بنے نبھاتے گا ہیں، کیا؟ اس چیز کی کیونکہ فکر وعدوں کے لگنی بارے میں چاہیے ہمیں۔ پوچھا جائے گا۔ سورۃ کہ بنی بچے اسرائیل وہ میں نہیں آتا ہے کرتے، پوچھتے نہیں وَأَوْفُوا ہیں یا یہ وہ نا، بِالْعَهْدِ تو اس میں مجھے لگ إِنَّ رہا تھا کہ بجائے الْعَهْدَ اپنی كَانَ ذات کو مَسْئُولًا، انوالو کرنے کے اور اگر ہم عہد یہی پورا کرو تربیت ان بے کی شک عہد آخرت کا کے سوال حوالے تو وہ سے پوچھنے کریں بھی گے لگ جائیں یعنی گے۔ قیامت جی، کے بارے یہی میں مجھے اس جب کے ہم بارے میں بچوں کے پوچھا اندر جائے گا آخرت کی کہ فکر تم نے ڈالیں گے تو وہ فلاں اللہ شخص سے کی جو خاطر وعدہ کیا آپ کا تھا بھی اس خیال کو رکھیں کیوں گے۔ نہیں Exactly، نبھایا، مجھے یہی اس کو لگتا ہے کہ کیوں نہیں یہاں پورا بھی کیا۔ ہم جو ہے نا پیچھے عہد رہ پورا جاتے ہیں، کرنا یہاں بھی ہم تقویٰ کی اپنا ہی ہم علامت اور ہے۔ غم اور اپنے ہی وہ سورۃ آل عمران میں احسانات آتا ہے جتانے بلا بیٹھ جاتے ہیں، تو من اس وقت اوفى بھی ان کو بتانا بعهده چاہیے کہ یہ واتقى آخرت کے یعنی لیے کسی کے فإن بھی الله حال، يحب کسی کے بھی المتقين، اعمال کیوں درست نہیں نہیں ہو جو سکتے شخص جب اپنا تک کہ عہد وہ پورا کرے آخرت پر صرف اور یقین ہی نہ ڈرے، رکھے بلکہ یعنی اس کو تقویٰ اپنی اختیار زندگی کرے میں اس کا تو حصہ نہ یقیناً شمار اللہ کرے تقویٰ اور اختیار اس کرنے کی والوں سے خاطر محبت نیک کرتا کام نہ ہے۔ کرے۔ اسی طرح مجھے عہد خیال آ رہا توڑنا تھا جو ہے، کہ عہد اللہ شکنی جو سبحانہ ہے تعالیٰ کی وہ کتنی دین میں حکمت ہے۔ کمزوری کی اللہ علامت تعالیٰ ہے، کے کلام میں، نفاق کی قرآن علامت ہے۔ کریم میں انس یہ بن مالک کہتے ہیں کہ ذکر رسول قیامت اللہ کے دن صلی کا اللہ علیہ اتنا وسلم نے ہمیں پھیلا خطبہ کے ارشاد ڈسپرس فرمایا کر دیا گیا، اور اور اس میں فرمایا واقعتاً یہ کہ اس میں جتنا ایمان یہ نہیں دہلا دینے جس والا میں امانت منظر نہیں، ہے ان اس میں الفاظ سے بھی، کہ ایمان اگر ہم نہیں جب جس یہ میں یکجا امانت کرتے ہیں نہیں، نا تو اور دل اس کو کا کچھ دین ہونے نہیں لگتا ہے، جس یعنی میں عہد برداشت کی کرنا پابندی مشکل ہے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یعنی جو کہ اپنے پھیلا وعدے کو دیا نہیں گیا ہے کہ نبھاتا ہم بار اس بار کا گویا مختلف دین دنوں ہی میں نہیں، مختلف حصہ وہ قرآن کا ناقابل پڑھیں گے، اعتبار بندہ ہے۔ اور ہر اور وہ دفعہ مشہور پڑھنے سے حدیث جس کچھ نہ میں کچھ عہد ڈر شکنی ضرور آ کو جائے گا، منافقت کی علامت ورنہ بتایا یہ گیا ہے، کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اتنا اوور پاورنگ عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے، وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، زلزلے بھی آئیں گے اس کو چھوڑ نہ دے، اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ جو ہے ہوا ہے نا، نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، مخصوص ڈیسیبل کی آواز جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ خوفناک بات جو لگتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جب بہت ہی پریشانیاں آتی ہیں سب اکٹھے ہو جاتے معمولی ہیں، چیز نہیں اپنے ہے، اختلافات بھول جاتے ہیں، ناراضگیاں بھول جاتے
جاتے ہیں، بچے ماں کو چمٹنے لگتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی وفات ہو جائے، کسی کا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، سارے ایک جگہ آ جاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی اکٹھا نہیں ہوگا. یہ بڑی خوفناک بات ہے، ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، کوئی بھی ریلیف ایفرٹ نہیں ہوگا. کہ آپ میں دیکھ رہی تھی یہ جو کلمات ہیں حسبنا لا اللہ الہ و الا نعم اللہ پڑھ الوکیل، لیں، تو یہ یا یہ دین کتنے کی طرف آ جائیں، یا یہ بالکل سیکھ لیں. اس ناکی میں اور بھی ایک ہمیں ہوتا ہے بتایا کہ زبان پڑھیں. پھر ابراہیم علیہ السلام زبان حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. یہ کلمات اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ جب انسان پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا سنتا ہے تو دل پہ عجب کیفیت ہوتی ہے، خصوصاً اگر رات کے وقت آنکھ کوئی کھلے اعتبار اور نہیں اندھیرا ہوتا. ہو اور تو انسان کو ضرور یہ باتیں لوگوں یاد کے آتی ہیں. درمیان جو ریلیشن شپ ہے کروں کیا، وہ کوئی کام ہو کرنے کا، کوئی طریقہ ہو پتا چل جائے کہ اس مشکل سے نکلیں. یعنی امیجن کرتا ہے نا کہ میں اس مشکل کے اندر آ گیا تو اب نکلوں کیسے. روایت تو حسبنا اللہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے